لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ محبت الرسول اللہ محبت الرسول اللہ نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما اللهم فقهنا في الدين ربي يسر ولا تعسر وتمم بالخير آمین یا رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمارے سب بچوں کو خوش رکھے، آباد رکھے، صحت تندرستی عطا فرمائے، کامیابیاں عطا فرمائے۔ تو میرے پیارے بچوں، آج کی اچھی بات ہے کہ آپ نے کسی سے جھگڑا نہیں کرنا، کسی کو گالی گلوچ نہیں کرنی۔ کوئی آپ سے جھگڑا کرتا بھی ہے تو آپ درگزر کر لیں، صبر کر لیں، تو اسی وقت جھگڑا ختم ہو جائے گا۔ لیکن آپ اگر ساتھ میں جھگڑیں گے تو لڑائی اور بھی بڑھ جائے گی، دلوں میں بغض پیدا ہوگا، نفرت پیدا ہوگی، جو صحت کے لیے بھی اچھی نہیں، اللہ سبحانہ تعالیٰ کو بھی پسند نہیں، اور ہمارے دین میں بھی یہ ہے کہ سب مسلمان ایک دوسرے کے بہن بھائی ہیں، دینی بہن بھائی۔ یہ رشتہ بہت ہی پیارا ہے، اللہ سبحانہ تعالیٰ کو بے حد پسند ہے، اور چاہے کوئی نان مسلم بھی ہے تو ان سے بھی آپ نے جھگڑا نہیں کرنا۔ جھگڑے کے بہت سے نقصانات ہیں، گالی بھی نہیں نکالنی، جھگڑا بھی نہیں کرنا۔ تو ہمارے آج کے 3 سوالات اور ان کے جوابات۔ سب سے پہلا سوال، تکبیر کسے کہتے ہیں؟ جواب اس کا یہ ہے، جب نماز کے لیے کھڑے ہونے لگتے ہیں تو نماز شروع کرنے سے پہلے ایک شخص وہی کلمے کہتا ہے جو اذان میں کہے جاتے ہیں، اسے اقامت اور تکبیر کہتے ہیں۔ اقامت بھی کہتے ہیں، تکبیر بھی کہتے ہیں، اور اقامت میں یا تکبیر میں حی علی الفلاح کے بعد قد قامت الصلاۃ کہتے ہیں۔ 2 مرتبہ اذان کے کلموں سے زیادہ کہا جاتا ہے، اور یہ جلدی جلدی کہتے ہیں۔ سوال نمبر 2، جو شخص اذان یا تکبیر کہتا ہے اسے کیا کہتے ہیں؟ جواب اس کا یہ ہے، جو شخص اذان کہتا ہے اسے مؤذن کہتے ہیں، اور جو تکبیر کہتا ہے یعنی اقامت کہتا ہے اسے مکبر کہتے ہیں، یعنی تکبیر دینے والا۔ تیسرا اور آخری سوال، 3rd کویسچن، بہت سے لوگ مل کر جو نماز پڑھتے ہیں اس میں اس نماز کو اور نماز پڑھانے والے کو اور نماز پڑھنے والوں کو کیا کہتے ہیں؟ جواب اس کا یہ ہے، بہت سے آدمی مل کر جو نماز پڑھتے ہیں اسے جماعت کی نماز کہتے ہیں، یعنی جماعت کے ساتھ نماز پڑھنا، بہت سے لوگوں کے ساتھ مل کر نماز پڑھنا، جماعت کے ساتھ نماز پڑھنا۔ اور نماز پڑھانے والے کو امام کہتے ہیں، اور اس کے پیچھے نماز پڑھنے والوں کو مقتدی کہتے ہیں۔ مقتدی کا مطلب ہوتا ہے فالو کرنا، تو جو امام کو فالو کرتے ہیں انہیں کہتے ہیں مقتدی۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ آپ سب کو ہر ایک قسم کی کامیابی عطا فرمائے، دین اور دنیا دونوں کا علم عطا فرمائے، دین کے ساتھ بھی جڑے رکھے، دنیا کا علم بھی عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔